السلام علیکم جی، میرا نام زیک افریدی ہے. بہت سے لوگ زیک افریدی کے نام سے ہی جانتے ہیں، بٹ بیسیکلی میرا نام زاہد افریدی ہے. اور میں نے ماسٹرز کی ہے کمپیوٹر سائنس میں. میوزک کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا اور بچپن سے ہی کوشش کرتا رہا کہ میں اسکول میں جو ہے تو وہ جب ترانہ سارے لوگ گاتے تھے تو میری خواہش ہوتی تھی کہ میں وہاں پہ اسٹیج پہ جا کے ان لوگوں کو جوائن کروں، وہاں سے میں مائک پہ گاؤں. تو شوق بچپن سے ہی تھا اور گریجولی آہستہ آہستہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، یا میوزک انسٹیٹیوٹ بول دیں وہ بھی نہیں تھا، اسکول میں بھی میوزک نہیں تھا. تو ہم نے کوشش کی یہاں پہ پرائیویٹ ایک انسٹیٹیوشن، میرے استاد ہیں استاد احسان میوزک کے، تو وہ پھر میں نے جوائن کیا. اور شوق بچپن سے تھا لیکن چلتا رہا. پھر بیچلرز میں نے کمپیوٹر سائنس میں جب کر رہا تھا تو اسٹڈیز کے دوران میں نے میوزک اسکول کو بھی جوائن کیا اور اس کے بعد بس سلسلہ جاری تھا لرننگ کا. پہلا گانا میرا جو تھا وہ مسافرہ تھا اور وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر نرے باران گایا میں نے. پھر اس کے بعد ایک پرشین سانگ تھا لیلی جان، وہ گایا. پھر اس کے بعد بی بی شیرین گایا. تو بی بی شیرین پھر بہت ہی زیادہ فیمس تھا اور سانگ بھی اچھے تھے، لوگ پسند کرتے تھے. لیکن جب یہ آیا تو اس سب سانگس کو پیچھے چھوڑ دیا، میرے اپنے سانگس کو بھی. سب سے زیادہ سانگ جو پسند کیا گیا وہ ہے بی بی شیرین. اور نہ صرف پشتون کمیونٹی میں بلکہ پورے پاکستان کے علاوہ ایون چائنا سے مجھے فون آتے تھے کہ یار یہاں پہ آپ کا گانا لگا ہوا ہے. تو وہ پھر مجھے سناتے کہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہے. اوبیسلی پشتون کمیونٹی ہی ہوگی وہاں پہ، لیکن بہت سے ملکوں سے پھر مجھے فونز آئے باقاعدہ وہ لگا کے. شروع میں تو بہت زیادہ تھا. تو بی بی شیرین ایک ایسا سانگ ہے جس نے میری آئیڈینٹی بنائی، جس نے میری پہچان بنائی اور لوگوں کو بھی پسند آیا تو مجھے بھی پسند ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پشتون کمیونٹی میں میوزک کو اتنا یعنی سنگرز ہو گئے یا میوزیشنز ہو گئے ان کی اتنی قدر نہیں کرتے تھے اور پرابلمس تھی. جیسے میں نے کہا کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، یعنی ہمارے ایرا میں تو یہی تھا کہ ایک انجینئرنگ تھی، ایک ڈاکٹر، یا انجینئر بنو گے یا ڈاکٹر بنو گے. تو میوزک فیلڈ کا تو کچھ تھا ہی نہیں اس میں. تو میوزک میرا پیشن تھا، شوق تھا، اس وجہ سے کیا ہے. لیکن لوگوں کا پرسیپشن پہلے ہماری کمیونٹی میں زیادہ یہی تھا کہ نہیں پسند کرتے تھے، یا کوئی کہتا کہ یار یہ کیا میوزک فارغ لوگوں کا کام ہے. اور یہ ایک چیلنج تھا. دوسرا یہ تھا کہ اوبیسلی اگر میں اپنے والد سے پوچھتا میوزک کے بارے میں کہ میں کرنا چاہتا ہوں یا سیریسلی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ وہ کہتے کہ نہیں. تو میں نے پوچھا ہی نہیں. میں نے چھپ کے جو ہے کلاسیں لی، اپنے پاکٹ منی سے تو چھوٹا سا میں نے کی بورڈ لیا اور وہ میں نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ یہ میرا شوق ہے. بس اپنے کمرے میں روم میں آرام سے کہہ رہے تھے کہ بال امیچور لیول پہ ٹھیک ہے. لیکن پروفیشنلی ان کو نہ میں نے بتایا تھا اور انہوں نے مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیا کیونکہ پوچھا ہی نہیں تھا. تو میرے والد صاحب نے پہلے جب میرا گانا دیکھا تو وہ ٹی وی پر دیکھا تھا یہ تو یہ ہے. تو وہ بہت سرپرائز ہو گئے تھے. پہلے خفا تھے کہ یار پوچھا نہیں. پھر اس کے بعد جو یہ ایجوکیشن اور یہ اویئرنیس یہ چیزیں آتی رہی. پھر میرے فینس مجھے فالو کرتے رہے. پھر کوئی آٹوگراف لیتا، کبھی والد صاحب کو کوئی کہتے کہ یار یہ آپ کے بیٹے ہیں تو وہ کہتے ہاں، تو ان کو اچھا فیڈ بیک دیتے کہ یار بہت زبردست اس نے وہ کیا. تو ان کا مائنڈ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا کہ ٹھیک ہے. ایجوکیشن میری ہو گئی تھی، میں جاب کر رہا تھا ایز اے لیکچر کمپیوٹر سائنس میں. تو یہ چیزیں بھی تھی. پھر ڈسکس کیا کہ بھائی ہم ایجوکیشن بھی ہو گئی، جاب بھی ہو گئی، یہ میرا شوق ہے تو اس کو رہنے دو. تو وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. جیسے ابھی بھی میرا سیمی پروفیشن ہے میوزک، کیونکہ میں کام بھی کرتا ہوں، اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں، میوزک بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. اور مشکلات ان اے سینس یہ بھی ہے کہ پھر اپنے رشتہ دار وغیرہ تھوڑے خفا تھے اس وقت شروع میں نا، ابھی ٹھیک ہو گئے. زندگی میں خوشگوار واقعات تو بہت ہیں، لیکن سب سے جو اچھا تھا وہ یہی تھا کہ جب آپ
ایک اسٹوڈنٹ لائف میں یا تھوڑا اسٹوڈنٹ لائف سے نکلنے کے بعد ایک دم آپ جو چیز کو پسند کرتے ہیں میوزک کو، اس میں آپ کو بہت جلد کامیابی مل جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی میرے لیے. تو یہ ایک خوشگوار واقعہ ہے. ایسے تو البمس کی بات کریں تو میں نے ریلیز کیے ہیں 2 البمس کیے ہیں. اس طرح میوزک فلموں کے لیے بہت گیا ہے پشتو، اور تقریباً 30-40 سانگز ہوں گے سلیکٹڈ. اور میوزک میں اچیومنٹس میری یہ ہیں کہ پاکستان 16 PTV نیشنل ایوارڈ، جو کہ پورے پاکستان سے مقابلے ہوتے ہیں، کوئی صوبہ سرحد سے جو تھا KP سے میری نومینیشن تھی، اور بلکہ ہم نے سانگ کیا تھا، اس سانگ پہ کمپٹیشن ہوا تھا تو وہ میں نے ون کیا تھا. اور یہاں پہ PTV ریجنل ایوارڈ سے اسی دوران وہ بھی میں نے ون کیا تھا PTV کی طرف سے. پاکستان میں تو یہی ایک مستند ادارہ ہے جو کہ آپ کی صلاحیت کے بیس پہ آپ کو دے سکتا ہے، سنگنگ کا کہہ لیں، ڈرامہ ایکٹنگ وغیرہ کر لیں. اور ایسے فخر پشاور ملا ہے جو کہ پشاور سے جو ہے تو ناظم پشاور کے ناظم نے ارینج کیا تھا، تو وہ ایک ملا تھا ایوارڈ. اور ساتھ ساتھ میں اور بہت ہیں، لیکن وہ جو ہے تو ڈفرینٹ لوگوں نے دیے ہیں. جیسے دبئی میں کسی نے شو ارینج کیے تھے، وہاں پہ ایوارڈ مل گیا. ایسے کیش پرائز پر پریزیڈنٹ مشرف نے دیا. تو ایسے بہت ہیں. سنگنگس کے علاوہ میری ایک پروڈکشن کمپنی ہے نو لمٹ کمیونیکیشن کے نام سے، جو ایک ایونٹ مینجمنٹ کرتی ہے اور ڈفرینٹ وینیوز، برانڈنگ، ڈاکومنٹریز، ٹیلی ویژن کمرشلز، ایون میڈیا بائنگ. کسی کو اخبار میں اشتہار دینا ہو، TV میں دینا ہو، تو ہم اس کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں، بلکہ یہ سروسز دے رہے ہیں. آج کل دور بدل گیا ہے، البم کا ٹرینڈ بدل گیا ہے. آج کل البمز لوگ نہیں کرتے، آج کل بس صرف ایک گانا کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو کرتے ہیں. پہلے دور میں یہ تھا کہ البم ضرور کرنی ہے پھر وہ ریلیز ہوگی. آج کل بزنس کا ٹرینڈ بھی بدل گیا ہے، میوزک کا ٹرینڈ بھی بدل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیزنگ بھی بدل گئی ہے. آج کل پہلے تو کیسٹس اور CD ہوتی تھی، آج کل لوگ ڈیجیٹل ریلیز کر دیتے ہیں ایک ہی گانا. تو میرے 2-3 سانگز ہیں، ایک اردو میں آ رہا ہے بہت عرصے بعد، اور ایک پشتو کا جنوری 2020 میں آ جائے گا. مشکل نہیں ہوتا، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کوئی اتنا فارغ تو نہیں ہوتا کسی کے ساتھ سیلفی لے لے یا وہ کر لے. اس میں بھی ٹھیک ہے، جب بہت کراؤڈ ہو جاتا ہے پھر بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن اٹ سیمز گڈ. اور لوگ ابھی تک سیلفیاں لے رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہماری کمیونٹی میں آج کل تو بہت اویئرنیس ہے، لوگ اب بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا میسج یہ ہے کہ بچیوں کو تعلیم دیں، کیونکہ یہی بچی جو ہے آگے جا کے ماں بنتی ہے. جب تعلیم یافتہ ماں ہوگی تو اس کے بچے بھی آٹومیٹیکلی تعلیم یافتہ ہی ہوں گے، ان کی تربیت کافی اچھی ہوگی. تو اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دیجیے. فوک سانگ ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے، اور جو دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کے چینل کو، اس کے لیے تھوڑا سا گنگنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. نرے باراں دے پاس پلوڑے وروینا، نرے باراں دے پاس پلوڑے وروینا، جوارے کرمتا نصیب راوڑے یما، جانانا لاسرا کچ دوڑا سرزنا، جانانا لاسرا کچ دوڑا سرزنا. نرے باراں دے پاس پلوڑے وروینا، جوارے کرمتا نصیب راوڑے یما، جانانا لاسرا کچ دوڑا سرزنا، جانانا لاسرا کچ دوڑا سرزنا.